قرآن پاک کی آج ایک ایسی آیت بتایا میں جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر مشکل نہیں چاہتا بلکہ آسانی چاہتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت 185۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے، فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے جو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں یہ روزے پورے کرے۔ اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور تمہیں اس نے ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، اور تمہیں شکر گزار بننے کا کہتا ہے۔ اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت بیان ہے۔ اس کے دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اسی مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معنی ہے کہ رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن نازل ہوا، اور دوسرا قرآن کریم نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ مکمل قرآن کریم رمضان کریم کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے جہاں سے حکمت کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ نے کو منظور ہوا جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 30 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ رمضان وہ واحد ملک ہے، یعنی واحد ملک نہیں، مہینہ۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کی عظمت و شرافت ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کی کسی شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف والا ہے۔ اس لیے جس دن گھڑی کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے، وہ عظمت و شرافت والے ہو گئے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے روز جمعہ پیدائش پر جمعے کا دن عظمت والا ہو گیا، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش و وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا قرآن میں موجود ہے۔ قرآن ہدایت ہے، روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے 23 نام ہیں۔ یہاں قرآن کریم کا دوسرا مشہور نام فرقان موجود ہے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کہ بلکہ آسانی فرماتے ہوئے فرمایا، روزہ فرض کیا لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ 5 صورتوں میں فدیہ کی اجازت دے دی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ 1 مہینہ روزے کا حکم فرمایا تو 11 مہینے دن میں کھانے کی اجازت دے دی۔ رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دی، بلکہ سحری و افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرما دیا۔ گنتی کے چند جانوروں کو گوشت حرام قرار دیا تو ہزاروں جانور پرندے گوشت حلال فرما دیا۔ کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا تو ہزاروں طریقے کی اجازت بھی دے دی۔ مرد کو ریشم کپڑے سے منع کیا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ اور سب سے بڑی بات یوں غور کریں تو آیت کا معنی روزے روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی چاہتا ہے اور ہم پر تنگی نہیں چاہتا۔ گنتی پورا کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 30 روزے دن پورے کرنا ہے۔ تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین میں
طریقے سکھائے تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔